پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کو جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ ناممکن ہی کر سکتی ہو نا تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پہ ہی رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ نواں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے۔ خواب میں اکثر وہ عورت دکھنے لگی۔ میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوششیں کی مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخرکار ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پہ پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پہ پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی، میں نے دھیان نہ دیا۔ بچے ایسے ہنستے ہی ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتی رہی ہے۔ بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ آنٹی گندی ہے، منہ بسوڑتے ہوئے بتاتی۔ کون سی آنٹی؟ میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، وہ آنٹی، اور میرے دیکھنے میں مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے بلا رہے ہیں اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو، اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی، اس طرح کی باتیں کرتی۔ اکیلے کھڑے ہو کر میری ساس نے مجھے کیا ہوا تھا کہ میری نور سے کچھ نہ پوچھوں، ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ یہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ مما کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس طرح بچی ذہن پہ اثر پڑ سکتا تھا۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا، یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خیر خبر گیری رکھتے تھے، اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے اور اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھی، پر سے یہ کہ میری نور پہ صبح شام پڑھائی کر کے حصار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، مگر ماں تھی نا، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا، بس آدھے حصے پہ اندھیرا اور آدھے پہ روشنی تھی، سفید روشنی۔ نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی، طلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں۔ ایک دم ایک زوردار چنگھاڑ بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پوری اندھیرے میں گم ہوتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچتی، ماما بچاؤ ماما، اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ میرے برابر سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ او میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی، اتنا سو گئی آج! عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھنچتی ہوئی گر گئی۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی، اور اب وہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی، اب وہ صحن میں آ چکی تھی۔ اب یہ حال تھا کہ نور آگے گھسیٹی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، اور اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی۔ اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا کر گر گئی، کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے، میں دھڑام سے زمین پہ گر گئی۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور زمین پہ گھسیٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے، نہ جانے کس جگہ تھی۔ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیروں سے سیاہ مادہ بہہ رہا تھا، چکنا چکنا، شاید خون تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ پہ صرف نور سوار تھی۔ کوئی میری بچی لا دو، میری چیختی چلاتی
ادھر سے ادھر بھاگتی رہ گئی، بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نور، میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی، سانس بند تھی، میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے جسم سے کچھ فاصلے پر نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور، میں پوری قوت سے چلائی تھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دور، کہیں بہت دور سے نور کی آواز آ رہی تھی۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، مما مما۔ میری نور میرے اوپر جھکی مجھے ہلا رہی تھی۔ مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی بہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری نیند، میری بند ہوتی سانس بحال ہو گئی ہو۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لازمی بات ہے کہ سارا واقعہ سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی۔ جب گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا، جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا۔ وہ بتاتی ہے، وہ گندی آنٹی تھیں جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھیں، وہ مجھے لے جا رہی تھیں۔ تب وہ انکل آئے تھے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں، پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کیا تھا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پر حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپر منزل پہ رکھ دیا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں، تمہارے گھر کے اوپر منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔